BEd کے کورسز جس میں کیونکہ ماسٹر تو ختم ہو چکا ہے تو اس میں ان کو آپ ترغیب دیں. ایڈمیشنس ہوں گے تو بہر ٹیوٹرز بھی ہوں گے, ٹیوٹرز ہوں گے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہوں گے, اور ڈائریکٹر صاحبان ہوں گے تو پھر ڈائریکٹر جنرل صاحب بھی ہوں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. تو بہرحال آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں. آپ نے صاحب نے کہا کہ دور دراز علاقے فاصلہ ایریاز ہیں اور وہاں پہ آپ جیسے اگر اساتذہ کرام موجود ہوں گے جس کو بہرحال جو ریمولیشن ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ نہیں تولا جا سکتا, اس سے میں بالکل متفق ہوں آپ کس بات سے. لیکن جو تعلیم کی اہمیت ہے اور تعلیم وہ جیسے مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی ہے, کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. بس آپ کے آپ پہنچ چکے ہیں چین سر. آپ کے تو بہت قریب ہے. بالکل بالکل. تو اگر اس کو عرب کے کنٹیکسٹ میں بات کریں تو یقیناً چین میں کوئی ایسا علم ہوگا نا جو عرب میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو دوری ہے جتنا دور جانا پڑے, یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں یعنی عربی کی تعلیم یا اس کے لیے تو آپ نہیں جائیں گے, کوئی ایسی وہاں پہ چیز ہوگی, شاید وہ کاغذ کے استعمال کا طریقہ وہاں بہتر ہو, شاید کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہاں سے بہتر جانتے ہو. تو ہر دو صورتوں میں آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو یہ بھی پھر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ چین کے قریب ہیں. تو یہاں ہم اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ زیادہ, اور میرا خیال ہے گلگت بلتستان میں شاید تعلیم کی شرح بہتر ہے, کئی ہمارے پنجاب کے تو کئی علاقوں سے بہت بہتر ہے. تو اس کے لیے تو بہرحال آپ مبارکباد کو مستقل ہیں, چونکہ میرا تو یہ ایمان ہی کہہ لیں کہ اگر دنیا میں اگر کسی نے کوئی ترقی کرنی جائز ہے, ٹھیک ہے, جائز کا میں اسپیشل وہ جسے کہتے ہیں نا زور دے کر کہہ رہا ہوں, تو وہ سوائے تعلیم حاصل کرنے کے کوئی اور ذریعہ نہیں. یعنی آپ اساتذہ کرام میں آپ کسی کو پڑھائیں گے, اس کو ہنر دیں گے, یا اس کا شعور اجاگر کریں گے, یا چلے وہ معاشرے سے سیکھے, یعنی کچھ نہ کچھ وہ تعلیم سیکھنا ہی ہے نا, کچھ نہ کچھ وہ سیکھے گا تو آگے ترقی کر سکتا ہے. باقی کوئی ایسا جس طرح آپ کا یہاں پہ ریجن ہے, ابھی مجھے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کرام علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات جو ہے وابستہ ہے, اور ابھی یہاں پہ ہمارا آفس بھی موجود ہے, اور اسٹڈی سینٹر ہمارا نگر میں موجود ہے. اس طرح بلتستان میں اسکردو میں ہمارا اپنا آفس ہے. تو یہ اسی لیے کہ ہم کیونکہ آؤٹ ریچ, اور جس کا میں سربراہ بھی ہوں اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی میں, اور جس طرح ہمارے وائس چانسلر کی ظاہر ہر ایک وائس چانسلر کا جو ٹینور ہوتا ہے وہ اپنے ایک ویژن اور اپنا ایک فیوچر سامنے رکھتے ہیں, ویژن کے بغیر تو کوئی نہیں. پھر اسی طرح اس ویژن کے ساتھ ہم جو پھر پرنسپل آفیسر ہوتے ہیں, یا جس طرح ریجنل سروسز میرے ذمے ہے, تو وہاں پہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو پھر ہم پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر آپ سے یہی فیڈ بیک ہے جو آپ کے ایک ویسا آپ نے بات بھی کی یہاں پہ, تو یہ ایک قسم کا فیڈ بیک ہے جو ہم واپس جب جاتے ہیں تو یہ جب ہم واپس جاتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا ورک شاپ کے حوالے سے, دیکھیں زمانہ بہرحال تبدیل ہوتا ہے. یہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں, ایون جب میں پڑھتا تھا تو یہ والی مشین ہم نے تو کبھی تب تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز آئے گی. آج ہمارے ارد گرد کم از کم یہاں پہ بھی 10-12 رہے کمپیوٹر اور پی سی جو بلکہ اس سے زیادہ پڑے ہوئے, تو بچے بیٹھ کے اس کو سیکھ رہے. یہ آج کی ٹیکنالوجی سے دور ہونا یا آنکھیں پھیر لینا یہ مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے. یہ خط و کتابت سے کام شروع ہوا, اس سے پہلے چلے جائیں تو
یعنی وہی قافلے رواں ہوتے تھے، اسی میں خط ہوتے تھے، وہی کابل سے شروع ہو کے تو ڈھاکہ تک پہنچتا تھا 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں خط، یا وہ دلی میں پہنچتا تھا بادشاہ کے پاس. ایسے آہستہ آہستہ آئے دیکھیں کہ یہ واٹس ایپ پہ اور یہ بیٹھے بٹھائے یعنی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. بلکہ اب یہ والی کمیونیکیشن نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو ہم ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں ایون اساتذہ کرام بھی کہ کہیں کوئی مسنگ لنک ہے آپ دفتر سے، یعنی میں یہاں پہ موجود ہوں، دفتر چل رہا ہے، پہلے واٹس ایپ پہ کوئی چیز کرنی ہو پوچھنی ہو تو کر سکتے ہیں. تو یہ موجودہ دور کے جو گیجٹس ہیں ان کو تو میرا نام سیکھنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. اور آج نہیں ہوگا 2 سال بعد ہوگا، 2 سال بعد نہیں ہوگا تو 10 سال بعد ہوگا، اس لیے تو ہونا ہے. اب جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے وہ بچے جو دور دراز میں، یقیناً مجھے اور ہمیں کبھی بھی اس پہ اعتراض نہیں رہا. ہم نے ایک دفعہ یاد ہے کہ رپورٹ بھی مانگی تھی کہ اگر کچھ بچے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ورک شاپ کے حوالے سے دور کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں تو ان کا ہمیں حل بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پہاڑی علاقے ہیں آپ کے مختلف جگہوں پہ، ہمارے پاس تو جب وہ گیجٹس موجود ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کی میپنگ کر لیتے ہیں، ادھر بیٹھا ہو بغیر اس کے جو اس نے ایڈریس دیا خود بخود میپ میں وہ آ گیا کہ یہ یہاں پہ موجود ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے. کوشش یہی ہوتی، پہلے بھی ایسے تھا کہ جہاں پہ تو 20 30 40 کا گروپ بن گیا وہاں پہ ہم نے اکٹھا کر لیا. شرط یہ تھی کہ وہاں پروفیسر ٹیچر اساتذہ کرام موجود ہوں. اب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے تھوڑی سہولت بھی دے دی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جو انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں فیس ٹو فیس ہوتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آن لائن او ڈی ایل کی اہمیت آپ تو ہے ہی او ڈی ایل شروع سے، جس طرح آپ نے کہا کہ 20 سال سے وابستہ ہیں آپ، تو یہ او ڈی ایل کی نسبت سے ہی آپ وابستہ ہیں، ورنہ بالکل ہمیں پڑھا نہ سکتے ہمارے بچوں کو اگر یہ او ڈی ایل کا نہ ہوتا. کیونکہ پھر پرنسپل وائس پرنسپل صاحب، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور نہایت ہی معزز ہمارے اساتذہ کرام ٹیوٹرز، بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے نہایت ہی جسے ہم کہتے ہیں متبادل طریقے سے ویلکم بھی کیا. ابھی ناجی زیر میں اسلام آباد سے پہنچا تو سبھی ہمارے جو ڈائریکٹریٹ ہے یہاں پہ گلگت ریجن اور پھر جو اسکول اور ان کی انتظامیہ جو ہمیشہ جس طرح ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اور پھر علامہ اقبال یونیورسٹی کا تو ہمیشہ سے جوڑی کام ان کے ساتھ رہا ہے. اور ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ جس طرح اساتذہ کرام موجود ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے سے وابستہ ہوں گے اور ہیں بھی ضرور. اور یہ ہماری خوش بختی ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے سینئر اساتذہ یا ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر جو ہیں وہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ اس کو اپنی خوش بختی بھی سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ جس علاقے میں آپ تعلیم کی شمع ٹیچر صاحبان کے وقاف پہ ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں ایک بار پھر آپ کو میدانی علاقوں میں ہے. ایک اس کا بڑا ایشو ہے ہمارے پاس، چونکہ سگنلز بڑے ویک ہوتے ہیں اور بعض ایریاز ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پر مخصوص جگہ ہیں جہاں پر جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو وہ سگنلز آتے ہیں جہاں سے وہ اپنا کمیونیکیشن جو ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں. میں گزر جا رہا تھا پچھلے دنوں تو اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ شروع میں ہم سے بات کرتے ہوئے اس سسٹم میں آتے ہوئے ہم خود کترا رہے تھے، وہ بھی کترا رہے تھے. لیکن جب سے وہ اس سسٹم کی طرف آ گئے، اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے تو ان کو اس کے اندر بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن چونکہ گلگت بلتستان کے اندر ہمارے پاس 2 طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو یہاں پر چونکہ پہاڑی علاقہ ہونے ڈاکٹر رحمت خان صاحب، میرے قابل صدر